اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین اعنی ابا القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسن المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عجبت لمن یتفکر فی معقولہ وکیف لا یتفکر فی معقولہ فیجنب بطنہ ما یعظیہ ویعدع صدرہ ما یدریہ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی مبارک اور بہت ہی حسین راتوں میں سے ایک رات آج کی شب ولادت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علیہ۔ یہ وہ حسین رات ہے اور یہ وہ خوشنما اور نورانی رات ہے کہ جس رات میں یہ وہ حسین رات ہے کہ جس رات اور جس آنے والے کل کے دن میں جناب سید کونین کی گود آباد ہوئی تھی۔ پروردگار عالم نے ان کی گود میں ایک نورانی پیکر کو آسمان سے اتارا تھا۔ یہ وہ حسین رات ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی شب 15 ہے، کل کا دن بہت ہی مبارک ہے، اور یہ وہ مہینہ خود سازی کا، اپنے کو بنانے کا مہینہ ہے، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کو بدلنے کا مہینہ ہے، اپنے اندر چینجنگ لانے کا مہینہ ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس شب ولادت مبارک رات میں اس مولود کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اس کے زبان سے نکلی ہوئی حدیث کے ضمن میں تربیت، عوامل تربیت اور اس کے اصول و قوانین، یعنی اپنی روح کی ٹریننگ، اس کے رولز اور اس کے فیکٹرز کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ لہٰذا عنوان تقریر ہمارا یہ ہے کہ تربیت نفس، تربیت اولاد اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک صلوات پڑھے امام حسن کی ذات پر۔ بہت ہی اہم عنوان اور بہت ہی اہم گفتگو، زیادہ وقت نہیں ہے، بہرحال آپ کے سامنے اس حدیث کے ذیل میں چند معروضات پیش کرنے ہیں، بہت توجہ سنیے گا۔ دیکھیں، ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی نمونِ عمل معاشرہ، یعنی وہ معاشرہ کے جو آئیڈیل بن سکے، وہ معاشرہ کے جو رول ماڈل بن سکے، اس کو بنانے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ضروری ہے کہ ہم چند چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ رول ماڈل معاشرہ بنانے کے لیے ایک رول ماڈل کا ہونا ضروری ہے، ایک آئیڈیل ہونا ضروری ہے جسے دیکھ کر اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ دوسری چیز، اپنی زندگی میں تبدیلی اور اپنی روح کو
ٹرین کرنے کے لیے، روح کی ٹریننگ کے لیے ایک صحیح راستہ ہونا ضروری ہے، ایک ایسا راستہ کہ جو صحیح، واضح، روشن اور بالکل نمایاں راستہ ہو۔ اور تیسری چیز کیا ضروری ہے؟ تیسری چیز ضروری ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نمونۂ عمل، رول ماڈل ہو ایک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نمونے سے سبق سیکھنے کے لیے، چلنے کے لیے ایک راستہ ہو جس پر ہم چل سکیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی، کوئی بھی انسان ترقی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا، کسی کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آ سکتا، تبدیلی نہیں آ سکتی، چینجنگ نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس، اپنی روح کی ٹریننگ اور اس کی تربیت کے بارے میں فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں۔ اس لیے کہ بے تربیت انسان جس کے اندر کوئی تربیت، یعنی جس کی روح میں کوئی ٹریننگ نہ پائی جا رہی ہو، وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں پایا جاتا، وہ خالی ہوتا ہے، وہ بظاہر تو چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی نفس کی تربیت کی فکر کریں، سوچیں۔ بہت اہم موضوعات میں سے ایک موضوع انتخاب کیا ہے اور جو ضرورت بھی ہے کہ انسان اپنے اور اس ماہ مبارک میں جو کہ تبدیلی کا مہینہ ہے، ترقی کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کا مہینہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علی مقام کے اس قول کا ترجمہ اگر آپ غور کریں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر، ایک ایک جملہ ایسا ہے جسے سونے کے حرفوں سے لکھا جائے تو بھی کم ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے شخص پر کہ جو اپنے جسم کی غذا، اپنے جسم کی ڈائٹ کے بارے میں تو فکر کر رہا ہے، اپنے جسم کی غذا کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں تو بہت فکر کر رہا ہے، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کیسے اپنے روح کی غذا کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، اپنی روح کے بارے میں کیسے نہیں سوچ رہا ہے وہ۔ امام کہہ رہے ہیں مجھے ایسے شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو ان چیزوں سے تو بچا لے رہا ہے، اپنے پیٹ کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھ رہا ہے کہ جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے، لیکن اپنے سینے کو جس کو پروردگار نے علوم و خزائن کا مرکز بنا کے رکھا ہے، اس سینے کو شیطان کے حوالے کر رہا ہے جو اس کو خباثتوں سے بھرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسی حدیث امام کی کہ جس کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو ایک ایک جملہ اپنے آپ میں ایک علم و معارف کا سمندر ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس اور اپنے روح کی تربیت کے بارے میں غور کریں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، آپ کے سامنے امام کی اس حدیث کے ذیل میں اب ذرا غور کریے اس بات کے اوپر کہ ایک انسان اپنے جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے، اپنے جسم کو ٹرین رکھنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ بھائی ہر وہ چیز انتخاب کرتا ہے کھانے کی کہ جو اس کو فائدہ پہنچانے والی ہو، اس کو پروٹین دینے والی ہو، اس کو وٹامن دینے والی ہو، ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو اس کے پیٹ کو نقصان دہ ہو، جو اس کے جسم کو نقصان دہ ہو، بال کو نہ نقصان پہنچانے پائے، اس کی توجہ اور اس کی اسکن کو نہ پریشان کرنے پائے۔ بھائی تمام چیزوں کو وہ انتخاب کرتا ہے کہ جو اس کے فائدہ مند ہو جسم کے لیے۔ وہ جم بھی جا رہا ہے، وہ پریکٹس بھی کر رہا ہے، وہ روز واکنگ بھی کر رہا ہے، وہ روز رننگ بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ کس لیے؟ اپنے اس جسم کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ وہ روح کہ جسے پروردگار عالم نے عظیم سے عظیم تر بنا کے انسان کے جسم میں اتارا ہے، اس روح کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو جب وہ جسم کے بارے میں اتنا فکرمند ہو کر تمام چیزوں کی سہولت کو فراہم کر کے ان کے اوپر عمل کر کے اپنے جسم کو محفوظ رکھ رہا ہے، اور اس عظیم روح کو جسے پروردگار اپنا امر کہہ رہا ہے، اس عظیم روح کے بارے میں کوئی فکر نہیں کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ ذرا نتیجہ سماعت کریے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم
جسم تو مینٹین کر لے رہے ہیں، جسم کو ہم ٹرین کر لے رہے ہیں، روح کی ٹریننگ کے بارے میں کوئی خیال نہ ہو تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم کو نماز میں مزہ نہیں آتا ہے، ہمیں روزے کی فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا خیال نہیں آتا ہے، ہمیں دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں تو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں نماز کے بعد دعا میں شریک ہونے کی توفیق نہیں ملتی ہے، دعا میں ہم بیٹھ نہیں پاتے، ہمیں زیارت میں شریک ہونے کا وقت نہیں ملتا ہے، ہم مسجد چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، دینی کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے، دینی کاموں میں حصہ لینے کا من نہیں کرتا ہے، دینی کاموں میں ہم آگے نہیں آ سکتے۔ یہ سب کیا ہے؟ بزرگوں کا سلام نہیں کرتے، بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کچھ سیکھتے نہیں ہیں، یہ سب تعلیمات اہل بیت ہیں۔ یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر ہم دین سے اپنے اس ایک طرفہ پہلو اور ایک طرفہ رد عمل کے ذریعے دین سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ جسم ہمارا تو مینٹین ہو جاتا ہے لیکن روح ہماری خراب ہو جاتی ہے۔ جب روح ہماری خراب ہو جاتی ہے تو وہ جملہ جو آپ کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ اتنی تمہید سنائی، اتنی تمہید دی، کہ جب انسان تمام تر توانائیوں کے ساتھ اپنے جسم کو مینٹین رکھ کر روح کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی یہ روح کہ جس کے اوپر اللہ، اس کے رسول اور ائمہ معصومین کا سب سے زیادہ اختیار ہونا چاہیے، اس روح کے اوپر شیطان کا اختیار ہو جاتا ہے۔ جب شیطان کا اختیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ جس طریقے سے چاہتا ہے وہ آپ کو یوز کرتا ہے، پھر جیسے چاہے آپ کو استعمال کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں سے ہٹا دیتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نفس اللہ کا غلام نہ ہوگا تو پھر شیطان کا غلام بن جائے گا۔ محسوس کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل کہ جو ہم کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آئیے ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے اس تربیت کرنے کے، یعنی جو روح کو ٹرین کرنے کے جو فیکٹرز ہیں، جو عوامل ہیں، وہ کیا بیان کیے ہیں، کس طریقے سے معصومین کہتے ہیں کہ انسان کی تربیت کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا، بہت سے فیکٹرز ہیں، کچھ بنیادی یعنی اہم ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں جو ضمناً عرض کریں گے۔ بہرحال وقت نہیں ہے تمام چیزوں کو بیان کریں، لیکن ایک یا دو انشاءاللہ بیان ضرور کروں گا۔ سب سے پہلا فیکٹر جو انسان کی تربیت میں اہم رول ادا کرتا ہے وہ ہے انسان کا گھرانہ، اس کا خاندان، یعنی جس خاندان میں ہم نے آنکھ کھولی، ہم پیدا ہوئے ہیں، جس گھر میں ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، وہ گھر اگر اسلامی اور دیندار ہو جائے اور ہو تو اس کا تربیت پر مثبت اثر پڑتا ہے، اور اگر وہ گھرانہ دیندار اور دیندار نہ ہو، بے تربیت ہو، تو اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے ہماری تربیت پر۔ اگر ایک گھرانہ مسلمان ہو، ایک گھرانہ دیندار ہو، تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں مولانا بچہ ہمارا بڑا شرارتی ہے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ بہت شیطان ہے، بات ہی نہیں مانتا ہے، ہماری بیٹی جو ہے ہمارا حکم نہیں مانتی ہے، کہنا نہیں مانتی، کتنا بھی کہو سمجھتی نہیں ہے، ہمارا بیٹا شیطان ہو گیا ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے انسان تم کو دیا تھا، شیطان بنانے والے ہم اور آپ ہیں۔ اللہ نے انسان دیا ہے، شیطان نہیں دیا تھا۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ بچہ فطرت اسلام پر آتا ہے، جو پالنے والے ہیں وہ اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ جیسا ہمارے گھر کا ماحول ہوگا بچہ ویسے ہی پروان چڑھے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہماری بات نہیں مانتا، کہنا نہیں مانتا۔ عزیزان گرامی، آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، آپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے، تو یہ تو بتائیے کہ آپ نے اس کے جسم کی ٹریننگ کے لیے، اس کی دنیا کی کامیابی کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا؟ بھئی تمام وسائل فراہم کر دیے، پڑھائی لکھائی کے ہر چیزیں فراہم کر دی، کھیل کود کے تمام چیزیں، ویڈیو گیمز بھی اس کے پاس ہیں، کھلونے بھی اس کے پاس ہیں، سائیکل بھی اس کے پاس ہے، تمام تر سہولیات اس کے پاس ہیں،
ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، کھانے کی ہر سہولت آپ نے فراہم کی ہے، ہر چیز اویلیبل کر دی ہے اس کی جسم کی ٹریننگ کے لیے، جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کی جسم کی کامیابی اور ترقی کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے آپ نے ہر چیز کر دیا۔ ذرا یہ تو بتائیے آپ نے اس کی دین کی ٹریننگ کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے کچھ کیا دین کی ٹریننگ کے لیے؟ کیا کبھی بیٹھال کر اس کو دین اسلام کی باتیں بتائی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اس کو دین اسلام کی باتیں سکھائی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے دین اسلام کے رہبروں کی کہانیاں سنائی ہیں؟ کیا کبھی اللہ ایک پنجتن 5 امام 12 14 معصوم بتائے ہیں؟ کبھی آپ نے دین کی توجہ دلائی ہے؟ کیا کبھی کھڑے ہو کر اپنے ساتھ نماز پڑھائی ہے؟ کیا کبھی قرآن لے کر بیٹھے ہیں تو اس کو بیٹھالے ہیں؟ کیا کبھی مجلسوں میں لے کے آئے ہیں تو ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے پاس بیٹھالا ہے؟ آپ نے اس کے لیے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ سوال ہے کہ دین کے لیے آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ جب آپ نے دین کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر نتیجہ بھی ویسا ہی ہونے والا ہے کہ نہ وہ آپ کا کہنا مانے گا، نہ وہ آپ کی بات مانے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کو اس کے لائق بنایا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ صرف مدرسے بھیج دینا یا مولانا کے حوالے کر دینے سے آپ کی ذمہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے آپ نے مدرسے بھیج دیا تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی کہ نہیں مولانا جانے اور بچہ جانے۔ نہیں، پیدا کرنا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ اس کی تربیت کا ذمہ اٹھانا بھی ضروری ہے، اس کی ذمہ داری سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ صرف پیدا کرنا کمال نہیں ہے کہ پیدا کر دیا بچہ اور اب مدرسے کے حوالے کر دیا کہ جو جانے مولانا جانے۔ 1.5 گھنٹے مولانا وہ کیا پڑھا دیں گے کہ جو 22 گھنٹے میں وہ گھر پہ آپ کے ساتھ رہ کر نہیں کر رہا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 1.5 گھنٹے کی محنت پر آپ اس 22 گھنٹے میں پانی پھیر دیا کرتے ہیں۔ ہم جو یہاں سے پڑھا کر سمجھا کر گھر بھیجتے ہیں وہ وہاں سے سب کچھ بھول کے آ رہے ہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یا مجھ جیسے کسی بھی عالم دین کی، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیویجولی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر پڑھا رہا ہوں تو میری ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ نہیں، کسی بھی ٹیچر، میں اسکول کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی بچہ اسکول میں جا رہا ہے تو ٹیچر کی ذمہ داری جتنی ہے 2 برابر دگنی ذمہ داری آپ سب کی بنتی ہے۔ اس لیے کہ وہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پڑھائے گا، لیکن وہ جو 20 گھنٹے 19 گھنٹے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے وہ زیادہ اہم رہنے والے ہیں عزیزان گرامی۔ لہٰذا اس تربیت کے حوالے سے ضروری ہے کہ اپنے گھر کا ماحول دیدار ہونا چاہیے۔ لہذا پہلا فیکٹر یہ ہے کہ جس گھر کا ماحول دیدار ہوگا، دیدار گھرانے کے بچے کبھی بگڑا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ دیدار رہتے ہیں اور دینی کاموں کو پروموٹ کرتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد بہت جلدی دوسرا فیکٹر یعنی جو اس کے ضمن میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ صالح اور باکردار نیک باپ کا ہونا، یعنی ایک باپ کا، ایک لڑکے کا، ایک مرد کا باکردار اور صالح ہونا۔ یہ بہت بڑا، باپ جو ہے وہ خاندان کا پلر ہوتا ہے، ایک ستون ہوتا ہے، یعنی ایک پلر ہے جس کے اوپر عمارت ٹکتی ہے، بہت اہم ستون ہے، بہت اہم رول ہوتا ہے باپ کا کہ اگر باپ دیدار ہو، باپ کے اندر دینی جذبہ پایا جا رہا ہو تو پھر اس کو بچوں کی تربیت میں ذرہ برابر پریشانی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر چلتا ہے۔ بچے جو ہے وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، جیسا آپ ان کے سامنے کریں گے وہ اس کا رزلٹ آپ کو فوراً آپ کے سامنے دے دیں گے۔ ابھی آپ نے کچھ کیا، دیکھے گا فوراً وہی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ باپ کی تصویر ہوتا ہے، کہتے ہیں بچہ جو باپ کا آئینہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر باپ دیدار ہو تو پھر تربیت کا پہلو آسان ہو جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، صلی اللہ علیہ، ایک شخص امام کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد ذرا محسوس کریے گا جملے امام کے۔ امام سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ جو میں لڑکا دیکھنے جا رہا ہوں اس کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، کیسے صفات، کیسے کمالات اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ جن کو میں انتخاب کر کے فیصلہ کروں کہ یہ لڑکا میری لڑکی کے لائق ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ امام سے اس نے اپنی رائے جانی، کہا آقا بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں کون سے صفات ہونے چاہیے ایک لڑکے کے اندر۔ امام نے کہا دیکھو تمہاری بیٹی کے لیے مناسب یہ ہے
کہ ایسا لڑکا ہو کہ جو با ایمان ہو، جو با ایمان ہو، جس کے اندر ایمان پائے جا رہا ہو اور تقوی پائے جا رہا ہو۔ یعنی شادی کے لیے امام نے، اب دیکھیے یہ امام کا کلام ہے، قرآن کی جسے قرآن ناطق کہتے ہیں، اور معصومین کو قرآن کو جو ہم پڑھتے ہیں اسے قرآن صامت کہتے ہیں، یعنی خاموش قرآن، اور جو ائمہ معصومین، چہاردہ معصومین، انہیں کہتے ہیں قرآن ناطق، یعنی بولتے ہوئے قرآن۔ جس طریقے سے قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اسی طریقے سے معصومین کا کلام بھی قیامت تک کے لیے ہے، کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لہذا اب امام نے جو کہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ زمانے کی بات تھی، نہیں، ہر زمانے کے لیے امام نے کہا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے امام نے کہا ہے۔ اب دو معیار بنیادی امام نے بیان کیے، سب سے اہم کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا ہے، تقوی ہونا چاہیے، یعنی خوف پروردگار، اللہ کا ڈر۔ یعنی دو کوالٹیز اور دو صفات امام نے بیان کی ہیں کہ جب بھی کسی لڑکی کا رشتہ دیکھو، انتخاب کرو، لڑکے کو دیکھو، تو اس میں دو کوالٹیز ضرور دیکھنا، دو بنیادی ضرورتیں ہیں، دو بنیادی صفات ہیں کہ ایک تو با ایمان ہو، اور دوسرا کیا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ عزیزان گرامی، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اب ذرا اپنے معاشرے کی طرف نظر کریے، دیکھیے کیا حال ہے، کیا خباثتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی ایسا مشعل راہ، ایسی چراغ، ایسا راستہ امام معصومین نے بتا دیا تھا کہ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس کو اگنور کر کے آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے قوانین پر شادی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے شادی کا حال کیا ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے، لڑکا کے پاس پیسہ کتنا ہے، اس کی جاب کیسی ہے، وہ کما کتنا رہا ہے، سیلری کتنی اس کو مل رہی ہے، اس کے پاس پراپرٹی کتنی ہے، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس کا اسٹیٹس کتنا ہے، کس معیار کا ہے، سرکاری نوکری ہے یا نہیں۔ یعنی ان سب چیزوں کو ہم نے معیار بنا دیا ہے، اور ائمہ معصومین اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے معیار کو اور بیس کو ہم نے ہٹا دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم ایسے معیار پر شادی کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہونے والا ہے جو آج معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، جھگڑے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اصول کو فراموش کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو جب ایسے معیار پر شادی کریں گے کہ جہاں پر نہ ایمان پائے جا رہا ہے، نہ تقوی پائے جا رہا ہے، تو اگر مال بھی مل جائے، اگر دولت بھی مل جائے، اگر پیسے والا بھی مل جائے، اگر سرکاری نوکری والا بھی مل جائے، اگر پراپرٹی والا بھی مل جائے، اگر ہائی اسٹیٹس والا بھی مل جائے، تو عزیزان گرامی قسم خدا کی یہ معصومین کلام ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کو خوش بھی رکھے گا، تمام دولتوں میں تم کو نہا دے گا، ہر طریقے کا سکھ و آرام دے گا، ہر طریقے کا چین دے گا، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گی، لیکن عزیزان گرامی وہ اس بیٹی کو نہ خوش رکھ سکتا ہے، نہ اس کو احترام کر سکتا ہے، نہ اس کو عزت دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے اس کی وجہ بیان کی۔ امام نے کہا کہ اگر تم ان دو صفات کو انتخاب کرو گے، بھائی بغیر وجہ کے ایک حکیم جو ہوتا ہے، جو حکمت والا ہوتا ہے، وہ بغیر وجہ کوئی کلام نہیں کرتا، بغیر علت، بغیر ریزن کے بات نہیں کرتا۔ امام نے ریزن بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو اگر تم با ایمان اور متقی انسان کا انتخاب کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ تمہاری بیٹی کو پسند کرے گا، اگر وہ تمہاری بیٹی کو دوست رکھے گا، اس سے الفت رکھے گا، تو وہ اس کی عزت کرے گا، اس کو رسپیکٹ دے گا، اس کا احترام کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، اگر وہ اس کو لائک نہیں کرے گا، تو کم سے کم وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی اب تمام چیزیں تو ہم انتخاب کر لے رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اگر ان دو چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں، جیسا کہ ایسا ہو رہا ہے، تو پھر یقین جانیے کہ اس کا نتیجہ وہی ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ تم پیسہ دیکھ کر آئے ہو، تم دولت دیکھ کر آئے ہو، تم شہرت دیکھ کر آئے ہو، تم اس کا اسٹیٹس، تم اس کا بینک بیلنس، گاڑی اور اس کا بنگلہ دیکھ کر آئے ہو۔ چونکہ تم ان چیزوں کو دیکھ کر آئے ہو، تمہیں چیزیں مل جائیں گی۔ تم نے تربیت نہیں دیکھی، لہذا تمہیں سب کچھ تو ملے گا، تربیت نہیں ملے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔
تو غور فرمائے عزیزان گرامی، کتنا اہم رول ہے تربیت کا، کہ اگر وہ تربیت یافتہ ہوگا تو پیسہ بھی صحیح ہے، دولت بھی صحیح ہے، شہرت بھی صحیح ہے، مال بھی صحیح ہے، اور اس کا اسٹیٹس بھی صحیح ہے، سب قبول ہے، لیکن اگر تربیت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ دوسرا اور سب سے اہم فیکٹر جو تربیت کی راہ میں ہے، جس کا سب سے اہم رول ہے، وہ ہے ایک ماں کا کردار۔ چونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، غور سے اس ٹاپک کو سنیں، اور یہ شاید میری گفتگو کا اہم پہلو ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ ماں کی آغوش دنیا کی سب سے پہلی درسگاہ کہی جاتی ہے، کہ جس آغوش میں بچہ پروان چڑھتا ہے، کہتے ہیں وہ درسگاہ ہے، وہ یونیورسٹی ہے، جس سے بچہ سب سے پہلے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اگر یہ آغوش اور یہ درسگاہ طیب و طاہر باکردار ہے تو پھر بچہ باکردار بنتا ہے، اور اگر یہ آغوش باکردار و تربیت یافتہ نہیں ہے تو پھر بچہ جو ہے وہ پھر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے، پھر وہ بے تربیت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے جب حاکم شام معاویہ نے امام سے مناظرہ کیا تو اس مناظرے میں امام نے ایک بچے کی صحیح اور غلط تربیت میں ماں کا کردار کیا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے امام نے معاویہ کو مخاطب کر کے کہا اے معاویہ سن، تو معاویہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو اس ہندہ جگر خارہ کا بیٹا ہے، تو اس بد کردار اور بد نسب کردار ماں کا بیٹا ہے، اس لیے تیرا نام ایسا ہے، تیرا کام ایسا ہے۔ اور میں حسن مجتبیٰ، میری ماں فاطمہ زہرا، میری نانی خدیجہ الکبریٰ، میں اس طیب و طاہر آغوش کا پروردہ ہوں، میں اس پاک و پاکیزہ آغوش کا پلا ہوں، میرا نام حسن مجتبیٰ ہے، اور چونکہ میرا نام حسن مجتبیٰ ہے لہذا میرا کام بھی ایسا ہی حسن ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دو کردار امام نے بیان کیے اس حدیث میں، ایک بد کردار ماں کا اور ایک با کردار ماں کا۔ کہا اگر بد کردار ماں ہوتی ہے تو جیسا معاویہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر با کردار ماں ہوتی ہے تو مجھ جیسا حسن مجتبیٰ پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دو کردار، دونوں کردار مشخص ہیں۔ اگر آغوش طیب و طاہر ہے تو پھر انسان اور بچے پروان چڑھتے ہیں، تربیت یافتہ ہوتے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرزمین ایران تقریباً شاید 30 سال پہلے کی بات ہے، قبلہ تائید کریں گے، سرزمین ایران پر ایک 5 سال کے بچے نے قرآن حفظ کیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، اس کا نام محمد حسین طباطبائی تھا، ہمارے بچپنے کی بات ہے۔ محمد حسین طباطبائی نے 5 سال کی عمر میں، اب ذرا دیکھیے تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اس نے 5 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کوئی بچہ 5 سال کا نہیں ہوگا، اس سے بڑے ہی ہیں زیادہ تر، یا شاید کوئی ہو ایک۔ 5 سال کی عمر میں بچے نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اس کی ماں کا انٹرویو لیا ایک جرنلسٹ نے، اور وہ انٹرویو جو ہے پیپر میں چھپا، اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ اس نے اصول کافی، جو شیخ کلینی کی کتاب ہے، مشہور و معروف کتاب اصول کافی، اپنی 4 بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کتاب کی ساری احادیث اس نے 5 سال کی عمر میں حفظ کر لی تھی، سب یاد کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کے مشہور شاعر، فارسی شاعر شیخ سعدی کی کتاب گلستان سعدی کی تمام اشعار اس نے حفظ کر لیے تھے 5 سال کی عمر میں۔ یہ 3 کارنامے اس نے انجام دیے تھے اس زمانے میں، تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا تھا کہ ایران کی سرزمین سے ایک شیعہ بچہ، اور اس نے قرآن حفظ کر لیا، اصول کافی یاد کر لی، شیخ سعدی کتاب کو اس نے رٹ لیا، اس زمانی یاد ہو گئی تھی۔ یعنی کمپٹیشن ہوئے، اس کا امتحان لیا گیا، سعودی عرب، ترکی، مصر، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو بلایا گیا، وہ ہر جگہ جا کر کامیاب و کامران ہو کر لوٹا۔ تو اس بچے کی جب ماں کا انٹرویو لیا گیا ہے، میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے جملہ
نظر کر رہا ہوں۔ جب اس کی ماں کا انٹرویو لیا گیا اور اس سے جرنلسٹ نے کہا کہ کتنے فخر کی بات ہے پورے عالم اسلام کے لیے، تشیع کے لیے، خود سرزمین ایران کے لیے، انقلاب اسلامی ایران کے لیے، اپنی شیعہ قوم کے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک 5 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے، تو وہ جرنلسٹ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے تو اور زیادہ فخر کی بات ہے، یعنی آپ اس کی والدہ ہیں اور اس کے باپ کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ کے بچے نے 5 سال میں قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اب ذرا جو انہوں نے جواب دیا ہے، وہ جواب کے لیے میں نے آپ کو یہ پوری بات سنائی ہے، وہ جواب بڑے غور سنیے گا۔ ان کی ماں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہوگا کسی کے لیے فخر کی بات، ہوگی کسی کے لیے تعجب کی بات، لیکن ہمارے لیے، میرے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی تربیت جس معیار کی تھی اس کو حافظ کل قرآن بنانے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ میں تو یہ چاہتی تھی یہ امام صادق کا شاگرد بن جائے۔ ہم نے اس کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ یہ وقت کے امام کا شاگرد بن جائے، اس لیے کہ جب میں پریگننٹ اور باردار حاملہ تھی تو اس وقت میں خود قرآن حفظ کیا کرتی تھی اور پروردگار سے دن و رات دعائیں کیا کرتی تھی کہ پروردگارہ میرے بچے کو امام صادق علیہ السلام کا شاگرد بنا دے۔ اور جب یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو جب دودھ پینے کا زمانہ جتنا بھی تھا، مجھے یاد، ان کا یہ جملہ ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو، یعنی پورے پیریڈ میں میں نے اس کو کبھی وضو کے بغیر دودھ نہیں پلایا۔ عزیزان گرامی ذرا تصور کیجئے کہ جس کی تربیت میں اتنی احتیاط برتی گئی ہو، اس معیار، اتنی بلند معیار کی تربیت کی گئی ہو، وہ بچہ اگر حافظ کل قرآن بن جائے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت کا معیار بلند رکھا گیا تھا، لہٰذا حافظ کل قرآن تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اسے امام زمانہ کا شاگرد بنانا چاہتے ہیں۔ تو ذرا محسوس کریے کہ تربیت کا مرحلہ ولادت کے بعد سے شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ ولادت کے پہلے سے، جب بچے کا نطفہ رحم مادر میں ٹھہرتا ہے تب سے ماں کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اور پڑھنے لکھنے لگا تب اس کی تربیت کرنا شروع کریں گے، نہیں۔ آغا بہجت کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑے عارف اور بہت بڑے اللہ والے انسان تھے، جن کی قبر معصومہ قم کے روضے میں موجود ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، ایک لڑکا آیا، اور وہ آنے بعد کہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں، اس کی اچھی تربیت کی دعا کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی اچھی تربیت کر سکیں۔ آغا بہجت کے پاس آیا تو آغا بہجت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو اس نے کہا 2 سال ہوئے شادی کو اور یہ ابھی بچہ پیدا ہوا۔ تو آغا بہجت کہتے ہیں کہ تم 2 سال دیر سے آئے ہو، تم 2 سال لیٹ کر کے آئے ہو، تمہیں 2 سال پہلے آنا چاہیے تھا، جب تم اس بچے کی پلاننگ کر رہے تھے تب تم کو آنا چاہیے تھا۔ یعنی کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس وقت بچے کی پلاننگ ہو رہی ہو اور ہو چکی ہو، اس وقت سے ماں کا تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہ آخری بات کہ جو میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ 2 بچے، آپ ہی کے بچوں میں سے 2 بچے کچھ پڑھیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریے گا، ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریے اور انشاءاللہ ان کو داد و تحسین سے نوازی، تاکہ یہ بچے جو ہے وہ پڑھ لکھ سکیں، تربیت یافتہ ہو سکیں اور آپ کا نام روشن کریں۔ عزیزان گرامی، ایک جگہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پرانے زمانے کی بات ہے، جب پانی جو ہے وہ عورتیں گھڑے کنویں سے جا کے بھر کے لاتی تھی اپنے سر پہ گھڑا رکھ کے، اس زمانے کی بات ہے کہ بچہ تھا کہ جو عورتیں گھڑا سر پہ رکھ کر پانی بھر کے لے کے جا رہی ہیں، یہ پتھر اٹھا کر گھڑے کے اوپر مارتا تھا، یعنی کوئی بھی عورت گزر رہی اٹھا کے مار دیتا تھا۔ وہ ایک بچہ تھا اس بستی میں کہ جو یہ کام کرتا تھا۔ بہت توجہ سنیے گا، یہ آخری بات، اور یہ کتنا اہم ہے بچے کی تربیت، یہ اس کے حوالے سے اور اس کے طرف اشارہ کرے گی۔
بہرحال لوگ پریشان ہو گئے، روز یہی کام ہو رہا ہے، پانی روز گھڑے ٹوٹے جا رہے ہیں، پانی نہیں آ پا رہا ہے۔ سب نے آ کر شکایت کی ان کے والدین سے، ان کے پیرنٹس سے۔ تو پھر جو ہے وہ اس جگہ پر ایک روان شناس، یعنی جو سائیکولوجیکل، یعنی جو اسلامک سائیکولوجی جانتا تھا، اس کے پاس گئے اور وہ اس کو لے کر اس کے گھر گئے جس کا یہ بچہ تھا، اور اس کی ماں سے جا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ جب تم حاملہ اور پریگننٹ تھی تم نے کون سے ایسے کام کیے کہ ایسا بچہ پیدا ہوا؟ تم نے کیا کیا تھا؟ کون سا ایسا کام کیا تھا؟ تو کہتی ہے میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، بلکہ میں ہمیشہ دعاؤں میں اور ہمیشہ جو ہے وہ مناجات میں، ہمیشہ اچھے کاموں میں لگی رہتی تھی، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو روان شناس یعنی سائیکولوجی جاننے والا کہتا ہے نہیں، تم سوچ کے بتاؤ، تم سوچ کے بتاؤ، ایک ایک دن تم شمار کرو کہ تم نے کیا 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 ہے۔ پھر وہ اس نے اپنی زندگی کے وہ دن ریمائنڈ کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ اس کو خیال آیا، اس نے کہا ہاں ہم نے جو ہے وہ ایک دن میں سوئی دھاگا لیے بیٹھی ہوئی تھی اور کپڑا سی رہی تھی، سوئی دھاگے سے کپڑا سی رہی تھی، برابر میں جو ہے وہ ایک تشت رکھا ہوا تھا جس میں کچھ فروٹس، پھل رکھے ہوئے تھے، اس پھلوں میں ایک انگور تھا، اور میں نے ایسی شوخیہ یعنی مذاق میں ایسے ہی ٹائم پاس کرتے ہوئے ہم نے اس سوئی جو ہے وہ اس انگور میں گڑا دی، ہم نے وہ سوئی اس ایک انگور میں کیا ہے خالی بھوگ دی، گڑا دی۔ اب وہ روان شناس کہتا ہے کہ تم نے یہ چھوٹا سا جو کام کیا ہے، یہ اتنا چھوٹا کام، اس کا اثر تم کو معلوم ہے کیا ہے؟ آج تمہارا بچہ سب کے گھڑے پھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اسی ایک سوئی اور انگور کا نتیجہ ہے جو تم نے اس وقت کیا تھا۔ محسوس کیا اپنے عزیزان گرامی، یعنی کتنی سخت ذمہ داری ہے ہماری خواتین کے کاندھوں پر اس دوران بارداری، دوران حمل اور اس کے بعد آغوش کے مرحلے میں، کہ اگر اس وقت اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو پھر ہمارا معاشرہ کبھی بھی الہی معاشرہ نہیں بن سکتا، کبھی بھی ایسا معاشرہ نہیں بن سکتا کہ جس معاشرے کو الہی معاشرہ کہا جا سکے، جس معاشرے کو اہل بیت کا معاشرہ کہا جا سکے، کہ جس معاشرے سے ایسے بچے نکل سکیں جو امام زمانہ کے سپاہی بن سکیں۔ اور اگر ہمیں ایسا معاشرہ بنانا ہے تو میں نے عرض کیا اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس مرحلے سے شروع کرنی پڑے گی جس مرحلے سے شروع کرنے کے لیے قرآن اور روایات میں کہا گیا ہے، معصومین نے اس کو کر کے بتایا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ وہ اس ماہ مبارک میں امام کے اس قول کے ذریعے اپنے اس عمل کی طرف توجہ کریں، اپنی تربیت کے بارے میں، اس لیے کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اپنے کو بنانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو کمیاں رہ گئی ہیں باقی دنوں میں، جو آج شب 14 ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے 15-16 دن بچے ہیں، جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کو دور کرنے کی سوچیں، جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں پروردگار سے معافی مانگیں، اپنے مغفرت کی دعائیں کریں، اس لیے کہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، یہ مناجات کا مہینہ بھی ہے۔ آنے والی شبوں میں کہ جو بخشش کا مہینہ ہے، جس میں مقدر نصیب لکھے جاتے ہیں، پروردگار امام زمانہ کے ہاتھوں سے نصیب لکھتا ہے، اس پر مہر لگائی جاتی ہے، پھر وہ نامہ اعمال آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، لوح محفوظ پہ جاتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں امام کے ہاتھ سے لکھا ہوا نصیب جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں، غور کریں، اور انشاءاللہ پروردگار سے توفیقات کی دعا کریں کہ پروردگار ہمارے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔